آج کی ہماری ویڈیو ایک ایسی کار کمپنی کے بارے میں ہے جسے لوگ اس کی لگژری، سپیڈ اور کمفرٹ کی وجہ سے جانتے ہیں، مگر اس کار کمپنی کے فاؤنڈر نے دنیا کی موسٹ لگژری کمپنی مرسیڈیز بینز کی ایس سیریز کو بھی ڈیزائن کیا اور اس دور کے بیسٹ جرمن آٹوموبائل انجینئر کی وولکس ویگن نے پورشے کار بنانے میں کیسے مدد کی۔ اس ویڈیو میں ہم پورشے کار کمپنی اور اس کے فاؤنڈر فرڈینینڈ پورشے کی لائف سٹوری پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ فرڈینینڈ پورشے ستمبر 1875 کو آسٹرو ہنگیرین امپائر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا جو کہ اب چیک ریپبلک کا حصہ ہے۔ اس وقت کیریجز، ٹرینز اور بائسکل ٹرانسپورٹ کے مین سورسز تھے، جبکہ آٹوموبائل اس وقت دنیا میں بہت کم تھی۔ پورشے کا والد لوہار تھا، لیکن پورشے کو اپنے فادر کے بزنس میں کچھ خاص انٹرسٹ نہیں تھا۔ فرڈینینڈ جب 14 سال کا تھا اس کے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی اور اپنے خاندان کا بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے پورشے کو اسکول چھوڑنا پڑا اور والد کی ورک شاپ میں فل ٹائم کام کرنا شروع کر دیا، مگر وہ اس کام سے زیادہ خوش نہیں تھا، جس کی وجہ سے فری ٹائم میں فرڈینینڈ الیکٹریسٹی پر تجربات کرتا رہتا۔ اس وقت کینڈلز اور گیس لائٹس کا استعمال زیادہ ہوتا تھا، مگر 19ویں صدی کے آخر میں الیکٹرک بلبز کے استعمال کا رجحان بڑھ رہا تھا۔ پورشے الیکٹرک بلبز پر تجربات کرتا رہتا، جبکہ دوسری طرف اس کا والد پورشے کے اس کام سے خوش نہیں تھا اور اسے یہ کام کرنے سے روکتا رہتا تھا۔ انکار کرنے کے باوجود بھی پورشے کے والد نے جب پورشے کے الیکٹریسٹی میں بہت زیادہ انٹرسٹ کو دیکھا تو پورشے کو امپیریل ٹیکنیکل اسکول ریچنبرگ میں ایڈمیشن کروایا۔ کچھ مہینے نالج حاصل کرنے کے بعد پورشے نے اپنے گھر کے لیے ایک الیکٹرک جنریٹر بنایا اور پورے گھر میں الیکٹرک لائٹس لگائیں، جس کے بعد اس کے والد نے اپنے بیٹے کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے پورشے کو وہ کام کرنے کی اجازت دے دی جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ 1893 میں 18 سال کی عمر میں پورشے نے بیلا ایگر کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ فیکٹری الیکٹرک مشینری بناتی تھی۔ اس فیکٹری میں فرڈینینڈ نے کمپنی کی پہلی الیکٹرک ویل ہب موٹر بنائی۔ یہ الیکٹرک موٹر کسی بھی گاڑی کے ویل کے ساتھ فکس کر کے چلائی جا سکتی تھی۔ اس وقت تو اسے زیادہ تر بائسکل کے ساتھ فٹ کیا جاتا تھا، مگر پھر بہت جلد ہی فرڈینینڈ کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس دور میں آٹوموبائل انڈسٹری دنیا میں ابھر رہی تھی، جس کی وجہ سے نہ صرف لوگ بلکہ انجینئرز بھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے۔ فرڈینینڈ نے بیلا ایگر میں 5 سال کام کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا اور جیکوب لونر اینڈ کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ کمپنی سیلف پاور وہیکلز بناتی تھی۔ اس کمپنی میں فرڈینینڈ نے الیکٹرک موٹر کے استعمال کر کے اپنی پہلی آٹوموبائل پورشا P1 بنائی۔ پورشا P1 لکڑی کا ایک کیریج تھا جو کہ فلی الیکٹرک تھا۔ اس وقت زیادہ تر آٹوموبائل ٹرانسپورٹیشن اور امریکہ اور یورپ میں ریسنگ میں استعمال ہوتی تھی۔ پورشے 1900 تک اپنی گاڑی کے ڈیزائن کو بہتر بناتا رہا اور آخرکار اس نے انٹرنل کمبسچن انجن وہیکل میں الیکٹرک موٹر کا استعمال کر کے دنیا کی پہلی گیسولین الیکٹرک ہائبرڈ کار لونر پورشے آٹوموبائل بنائی۔ اس کار نے کئی ریسز ایونٹس جیتے، اس کے علاوہ کئی آسٹرین سپیڈ ریکٹس کو توڑا، جبکہ لونر پورشے کی ٹاپ سپیڈ 36 مائلز پر آور تھی۔ پورشے اور لونر کی پارٹنرشپ چند سالوں بعد ختم ہو گئی اور اس کے فوراً بعد کار مینوفیکچرر آسٹرو ڈائملر نے پورشے کو چیف ڈیزائنر ہائر کر لیا۔ ڈائملر اس وقت ماڈرن کمبسچن انجن بنانے والی کمپنیز میں لیڈنگ کمپنی تھی اور یہاں پورشے نے 1908 میں پہلی مکمل پیٹرول موٹر آٹوموبائل آسٹرو ڈائملر مایا بنائی۔ اس کمپنی میں اس نے رہتے ہوئے آسٹرو ڈائملر ماڈل 2780 بنائی۔ اس 85 ہارس پاور کار کی ٹاپ سپیڈ 85 مائلز پر آور تھی اور اسے خاص طور پر 1910 میں ہونے والی پرنس ہنری ٹرائل ریس کے لیے بنایا گیا تھا، جس میں اس کار نے پہلی 3 پوزیشن حاصل کی۔ اس جیت کے بعد پورشے آٹوموبائل انڈسٹری میں بہت زیادہ مقبول ہوا۔ اسی دوران جب 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی تو بہت سی کمپنیز جنگ کا سامان بنا رہی تھیں اور آسٹرو ڈائملر نے بھی آسٹرو ہنگری آرمی کے لیے مشینری بنانا شروع کر دی۔ پورشے نے ملٹری ایئر کرافٹس انجن اور ٹینکس وغیرہ بنانا شروع کر دیے۔ 1918 میں جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تو پورشے نے دوبارہ ریس کارز بنانا شروع کر دی اور 1922 میں آسٹرو ڈائملر ساشا بنائی۔ اس کار نے 53 میں سے 43 ریسز جیتی۔ اس کے بعد پورشے جرمنی کے کیپٹل اسٹوٹگارٹ منتقل ہو گیا اور
اور اسے ڈائملر کمپنی میں ٹیکنیکل ڈائریکٹر اور چیف انجینئر کا عہدہ دے دیا گیا، جو بعد میں بینز اینڈ کو کے ساتھ شامل ہو کر ڈائملر بینز بن گئی۔ ڈائملر بینز میں کام کرتے ہوئے پورشے نے مرسڈیز بینز ایس سیریز کو ڈیزائن کیا اور اسے بنایا۔ 1928 میں فرڈینینڈ نے اپنے دور کی بہترین سپیڈ کار مرسڈیز بینز ایس ایس کے بنائی۔ یہ 7.1 لیٹر 6 سلنڈر انجن 200 to 300 ہارس پاور کار تھی۔ اس کے سب سے سلویسٹ ورژن کی ٹاپ سپیڈ بھی 190 کلومیٹر پر آور تھی اور 300 ہارس پاور انجن کی ٹاپ سپیڈ 235 کلومیٹر پر آور تھی۔ مرسڈیز بینز ایس ایس کے نے بہت سی ریسز جیسا کہ 1929 میں ہونے والی 500 مائلز آف ارجنٹینا ریس، 1929 اور 1930 میں کارڈوبا گرینڈ پری ریس، 1930 میں ہونے والی آئرش گرینڈ پری اور 1931 میں ہونے والی مائل میگلیا ریس جیتی۔ اس وقت یہ کار دنیا کی فاسٹسٹ کار تھی۔ پورشے نے ایس ایس کے کا سلیکر ورژن ٹروسی روڈسٹر بھی بنایا، جس کے بعد پورشے اپنے دور کے ایک بہترین ڈیزائنر کے طور پر جانا جانے لگا۔ ٹروسی روڈسٹر کے ریلیز ہونے کے بعد پورشا اور مرسڈیز بینز بورڈ کے درمیان تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے پورشا نے اس کمپنی کو چھوڑ دیا اور ایک کار مینوفیکچرر کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا، لیکن بدقسمتی سے گریٹ ڈپریشن کی وجہ سے یہ کمپنی بند ہو گئی۔ اکانومک کرائسس کے باوجود پورشے نے اپنی کمپنی پورشے GmbH بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کمپنی میں فرڈینینڈ پورشے کا بیٹا فیری پورشے بھی تھا۔ فیری کو اپنے والد کی طرح ڈیزائننگ اور انجینئرنگ میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا اور اس نے بہت جلدی اس پیشن کو سیکھ لیا۔ شروع میں پورشے کمپنی اپنے برانڈ سے گاڑیاں نہیں بناتی تھی، یہ صرف دوسرے کار مینوفیکچررز کو موٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے کنسلٹیشن دیتی تھی، مگر جرمنی کا فیمس انجینئر ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس اتنے کلائنٹس نہیں تھے، کیونکہ جرمنی ورلڈ وار 1 کے بعد ابھی بھی اکانومک کرائسس کا شکار تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کار خرید سکیں۔ اسی دوران فرڈینینڈ کو ایک دن لیٹر موصول ہوا، جس کے بعد کمپنی کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ 1933 میں اڈولف ہٹلر جرمنی کا چانسلر بنا اور اسے آٹو موبائل میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا۔ ایک دن اس نے جرمنی کے بیسٹ کار انجینئرز کو بلایا، جن میں فرڈینینڈ پورشے بھی شامل تھا، اور ان سے کہا کہ وہ ایسی کار بنائیں جو کہ ایک فیملی کار، فیول ایفیشنٹ اور سستی ہو، اتنی سستی کہ جس کی قیمت 990 رائک مارکس ہو، جسے بہت سے انجینئرز نے ناممکن قرار دیا، مگر وولکس ووگن نے ایسی کار بنانے کی حامی بھر لی اور پورشے نے اس کار کو ڈیزائن کر کے کانٹریکٹ حاصل کیا، جس کی وجہ سے ہٹلر اور پورشے کے درمیان غیر معمولی مگر اچھے تعلقات ہو گئے، کیونکہ ہٹلر کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس کے مطلب کی کار بنائے، اور دوسری طرف پورشے کو اپنی کمپنی کے لیے پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت تھی۔ 1934 میں پورشے اور اس کی ٹیم نے انسانی تاریخ کی ایک بہترین کار وولکس ویگن بیٹل بنائی۔ اس کا باڈی ڈیزائن بیٹل کی شکل کا تھا، جو کہ ایک 2 ڈور کار تھی، اور یہ فیول ایفیشنٹ بھی ثابت ہوئی، جس کی فیول ایوریج 31.4 مائل پر گیلن تھی۔ وولکس ویگن بیٹل کی کامیابی کے بعد 300,000 وولکس ویگن بیٹلز کے آرڈر ملے۔ یہ پورشے کی بہت بڑی کامیابی تھی، مگر جیسے ہی وولکس ویگن فیکٹری میں ان آرڈرز کی تیاری جاری تھی، اسی دوران سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی۔ ہٹلر کے ساتھ پورشے کے اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے پورشے نے جنگ کے دوران آرم ویپنز بنانا شروع کر دیے، اور اس کے لیے ہٹلر کی اسے فل سپورٹ حاصل تھی۔ اس نے اپنی فیکٹری میں جنگی قیدیوں سے فری میں کام کروایا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو فرڈینینڈ پورشے کو فرینچ گورنمنٹ نے پکڑ کر اسے وار کرائمز، SS ممبرشپ اور ہٹلر کے ساتھ قریبی تعلقات کی وجہ سے جیل بھیج دیا، جس کے بعد اس کے بیٹے فیری پورشے نے ایک بار پھر سے کمپنی کو سنبھالا۔ فیری بھی اپنے والد فرڈینینڈ کی طرح بہت زیادہ ذہین تھا، اور یہ سویم ویگن بنا کر یہ ثابت بھی کر چکا تھا۔ وار کے دوران جرمنی سولجرز کے لیے یہ کار بہت زیادہ فائدہ مند تھی، کیونکہ یہ زمین کے ساتھ ساتھ پانی میں بھی چلتی تھی۔ اسی وجہ سے فیری کو بھی فرینچ گورنمنٹ نے کچھ ماہ کے لیے سزا کے طور پر جیل میں قید کیا تھا، لیکن بعد میں اسے چھوڑ دیا گیا۔ فیری کو اپنے والد کو جیل سے رہا کروانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، جس کے لیے اس نے ایک اٹالین کمپنی سیسیٹیلیا سے کانٹریکٹ سائن کیا اور سیسیٹیلیا 360 کار بنائی، جو کہ اس وقت کی جدید ریس کار تھی۔ سیسیٹیلیا 360 نے کئی گرینڈ پری ریسز میں حصہ بھی لیا، مگر جب کار کمپٹیشن کے رولز تبدیل ہوئے تو یہ کار حصہ نہ لے سکی۔
फेरी ने कॉन्ट्रैक्ट से हासिल होने वाले पैसों से अपने वालिद फर्डिनेंड पोर्शे को 22 महीनों के बाद जेल से रिहा करवाया। फ्रेंच जेल में कैद के दौरान फर्डिनेंड की सेहत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो रिहा होने के बाद कभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम न कर सका। लेकिन फेरी भी अपने वालिद की तरह बिजनेस माइंड रखता था और इसने वोल्क्सवैगन के मैनेजिंग डायरेक्टर से मीटिंग की और इनके पार्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इस्तेमाल करने की डील की। इस एग्रीमेंट की अहम बात ये थी कि वोल्क्सवैगन पोर्शे को एक्सपेरिमेंट्स और डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी देगा। इस तरह 1948 में फेरी ने पहली फैमिली नेम कार पोर्शा 356 बनाई। फेरी पोर्शे ने इसके डिजाइन को बेहतर बनाया और इसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स की, जिसके बाद इसी साल ऑस्ट्रिया के शहर इंसब्रुक में होने वाली रेस में पहली पोजीशन हासिल की। इब्तदाई कुछ सालों में पोर्शा 356 की सेल्स भी बहुत कम थी, मगर फिर भी फर्डिनेंड अपने बेटे की कामयाबी से खुश था। 1951 में फर्डिनेंड पोर्शे की डेथ हो गई। 1951 में होने वाली ली मांस रेस जीतने के बाद पोर्शा 356 की सेल्स में भी इजाफा हुआ और पोर्शे 356 के दूसरे वर्जन्स 356 स्पीडस्टर और 356 कैरेरा को रिलीज किया गया। इन मॉडल्स को लोगों और बहुत से रेस ड्राइवर्स ने बहुत ज्यादा पसंद किया, मगर 356 फिर भी एक वोल्क्सवैगन बीटल बॉडी कार थी, जबकि फेरी पोर्शे नए डिजाइन की कार बनाना चाहता था। फर्डिनेंड अलेक्जेंडर पोर्शे अपने वालिद और दादा के फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में शामिल हुआ, मगर ये कार्स के डिजाइन में ज्यादा इंटरेस्टेड था और पोर्शे 911 की डिजाइनिंग भी अलेक्जेंडर पोर्शे ने की थी। पोर्शे 911 पोर्शे 356 से ज्यादा पावरफुल कार थी। इसमें 6 सिलेंडर बॉक्सर इंजन था, जबकि एयर कूल इंजन इसके रेयर में होने की वजह से इसका वेट बैलेंस काफी अच्छा था। इस मॉडल को सितंबर 1964 में रिलीज किया गया और अगले चंद सालों में ये बेस्ट सेलिंग व्हीकल बन चुकी थी। इसकी कामयाबी के बाद पोर्शे ने दीगर वर्जन, जिनमें 911 कैरेरा और 911 टर्बो शामिल हैं, रिलीज किए, जिसके बाद कंपनी की सालाना सेल्स 1970s तक 20,000 यूनिट्स तक जा पहुंची। इसी दौरान फेरी पोर्शे ने कंपनी से रिटायरमेंट ले ली, मगर इसके किसी बेटे ने भी इसकी पोजीशन ना ली, तो इसने कंपनी के शेयर्स को बेचने का फैसला किया, जिसकी वजह से इसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी ना होने के बराबर थी। पोर्शे कंपनी ने मार्केट में अपने पोजीशन को बरकरार रखने के लिए अच्छी स्पोर्ट्स कार तो बनाई, मगर ये कार्स बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुई। 1986 में पोर्शे कंपनी की फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से प्रोडक्शन बहुत कम हो चुकी थी, जबकि 1993 के आखिर तक पोर्शे ने बहुत मुश्किल से 14,000 यूनिट सेल किए थे, जिसकी वजह से बैंकरप्सी का खदशा भी बढ़ चुका था। कंपनी ने इन तमाम हालात को देखते हुए स्ट्रेटेजी को बदला और एसयूवीज बनाने का फैसला किया। इस दौरान एसयूवीज का ट्रेंड अभी न्यू था और अमेरिका में ये बहुत तेजी से मकबूल हो रही थी, जिस पर कंपनी को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने 2002 में पोर्शे कायन को रिलीज किया। पोर्शे कायन में वो तमाम फीचर्स मौजूद थे जो इस वक्त की तमाम लग्जरी व्हीकल्स में होते थे। इसके अलावा पोर्शे के डिजाइन और इंटीरियर को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। कायन की बहुत ज्यादा सेल होने की वजह से कंपनी भी बैंकरप्सी से बच गई। आज भी कायन और हाल ही में रिलीज होने वाली पोर्शे मैकैन कंपनी की सेल्स के 70% से भी ज्यादा सिर्फ अमेरिका में सेल होती हैं। इसके अलावा पोर्शे कंपनी अभी भी स्पोर्ट्स कार बना रही है। इसने स्पोर्ट्स कार्स के न्यू मॉडल्स पोर्शे पैनामीरा और फुली इलेक्ट्रिक मॉडल पोर्शे टाइकैन भी बनाए हैं। पोर्शे को अब वोल्क्सवैगन ग्रुप ओन करता है, जो कि आज भी दुनिया का एक लग्जरी ब्रांड समझा जाता है।